اس پہلے تھے 39واں عدد تھا حضرت امیر حمزہ کا. تو امیر حمزہ کوئی معمولی شخص تو نہیں تھے، قریش کا ایک معتبر نام تھا. تو جب وہ ایمان لائے تو ذرا حوصلہ اہل ایمان کا بلند ہوا، اور میرے حضور نے بھی اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی، اے اللہ ایک شیر دے دیا ہے، اب ایک شیر اور عطا کر دے، اب تیری مرضی کہ عمر بن حشام دے دے یا عمر بن خطاب دے دے. عمر بن حشام یہ ابو جہل کا نام تھا، اور عمر بن خطاب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے دعا کی گئی. کہا ان دونوں میں سے جو تجھے پیارا لگتا ہے مالک وہ اسلام کو عطا کر دے، 40 کا عدد پورا ہو جائے. اچھا، اب حضرت امیر حمزہ کا ایمان لانا کوئی معمولی واقعہ تھا نہیں. قریش سر جوڑ کے بیٹھ گئے، کفار کی صفوں میں کھلبلی مچ گئی، یار یہ اتنا اہم شخص بھی چلا گیا، آج کل کوئی اور چلا جائے گا تو پھر تم تو بہت پیچھے رہ جاؤ گے اور مقابلہ نہیں کر پاؤ گے، ابھی وقت ہے تو ابھی کچھ کرو. تو 24 سال کی عمر ہے، ہاتھ میں تلوار لیے عمر بن خطاب اس عزم سے گھر سے باہر نکلتا ہے کہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، میں تو چراغ زندگی بجھا دوں گا اور یہ قصہ ہی پورا کر دیتا ہوں. آج حمزہ ایمان لائے، کل کوئی اور ایمان لے آئے گا. تو عمر گھر سے نکلے اور دل میں ارادہ یہ تھا کہ بانی اسلام کی زندگی کا چراغ بجھا کے واپس پلٹوں گا. جوش ہے، جنون ہے، جذبہ ہے، اور آنکھوں میں خون اترا ہوا ہے، تلوار لہراتے ہوئے مست ہاتھی کی طرح چل رہے ہیں. 24 سالہ جوان گھر سے باہر نکلتا ہے، لیکن تقدیر ہنس ہنس کے کچھ اور ہی کہہ رہی ہے. سودا لینے کے لیے بازار گئے، ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار گئے. جب اس چال سے چلے تو راستے میں نعیم بن عبداللہ ملے، اور اس مستانی چال کو دیکھ کر کہا کہ کدھر کے ارادے ہیں؟ کہا وہ چراغ زندگی بجھانے جا رہا ہوں بانی اسلام کا، یہ روز روز کی کہانی ختم ہو جائے، اور ہمارے لات منات حبل اور عزا کی آبرو پہ حملہ آور ہیں، اور ہر دن کوئی نیا شخص ان کے ساتھ آ کھڑا ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہوگا حمزہ بھی اب ایمان لے آئے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ میں یہ قصہ ہی تمام کر دوں. تو نعیم بن عبداللہ زیر لب مسکرائے اور کہا عمر گھر کی خبر تو لے لینی تھی. اچھا، عمر غیرت کا مجسمہ تھا، تو بڑے غصے سے کہا کیا کہانی ہے؟ کہا تمہاری بہن فاطمہ بھی ایمان لے آئی ہے، تمہاری بہنوئی بھی مسلمان ہو گئے. کہا سچ سے؟ کہا ہاں سچی خبر دے رہا ہوں. اللہ اکبر. یہ رخ سیدھا اپنی بہن کے گھر کی طرف کر لیتے ہیں. جب دروازے پر پہنچا تو اندر سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی تھی. معلم ان کو قرآن سکھانے کے لیے گھر بیٹھا ہوا تھا، اور یہ قرآن سیکھ رہے تھے. زور زور سے دروازے پہ دستک دی. دستک کے جارحانہ انداز سے بہن سمجھ گئی کہ یہ عمر کے ہاتھوں کی دستک لگتی ہے. تو اس معلم سے کہا کہ تمہیں ہم چھپا دیتے ہیں، تو ہم اپنے بھائی سے خود سامنا کریں گے. دروازہ کھولا تو غصے میں بفرے ہوئے تھے. سنا ہے تم بھی دین چھوڑ دیا ہے، سابی ہو گئے ہو، یعنی اپنے گزشتہ دین کو ترک کر دیا ہے. اور اپنی بہن پہ ٹوٹ پڑے اور مارنے لگے، حتیٰ کہ انہیں لہو لہان کر دیا. اور وہ بھی جو ہے وہ استقامت کے ساتھ کھڑی ہے. اور پھر اس نے ایک جملہ کہا عمر اگر تم خطاب کے بیٹے ہو تو میں بھی خطاب کی بیٹی، جو کرنا ہے کر لو، میں دامن حضور کا نہیں چھوڑوں گی. تو جب یہ استقامت دیکھی کہ ایک عورت ذات اس قدر استقامت کا پہاڑ بن گئی ہے، تو وہ کون سی طاقت ہے جس نے اس کو یوں کھڑا کر دیا ہے. تو کہا کہ وہ جو تم پڑھ رہے تھے ذرا مجھے بھی تو سناؤ نا. کہا ایسے نہیں، پہلے غسل کرنا ہوگا. اب عمر غسل کر رہا ہے اور ظاہر کی میل دھل رہی ہے، غصہ اتر رہا ہے. اب جب غسل کر کے بیٹھ گئے، اتنے میں معلم کو سامنے لے آیا گیا، اور وہ کیا پڑھتا ہے؟ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ. اے 14ویں رات کے چاند محبوب، ہم نے قرآن اس لیے نازل تو نہیں کیا تھا کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ. یہ پڑھتے جا رہے ہیں اور عمر کا دل پسیجتا چلا جا رہا ہے. پھر آنکھوں میں
आंसू बनकर वो जज्बात बहने लगे। फिर उमर के लब खुले और अपने बहनोई और अपनी बहन से कहा, मुझे भी उस दहलीज पे ले चलो। अल्लाह अकबर। उमर की तो सारी उम्र बर्बाद हो गई, मैंने 24 साल कहाँ काट दिए, मुझे उस दहलीज पे ले चलो। अब उमर अपने बहनोई के साथ दारे अरकम की तरफ बढ़ रहे। ये कोहे सफा पे हजरत अरकम का घर था जो इस्लाम की पहली दर्सगाह बनी, और यहाँ छुप के मुसलमान दीन सीखते थे चूंकि इब्तदाई अय्याम थे। तो जब उमर को आते हुए देखा तो किसी ने दरवाजे की दर्जों से देखा कि उमर आ रहे हैं, तो कहा कि उमर आ रहे हैं। उमर की हैबत तो थी, तो अमीर हमजा कहा कि अगर अच्छे इरादे से आए हैं तो इस्तकबाल करेंगे, खुश आमदीद कहेंगे, लेकिन अगर बुरे इरादे से आए हैं तो उनकी तलवार से उनकी गर्दन काटेंगे। और जब दरवाज़ा खुला और उमर अंदर आए तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने उनके गले के अंदर जो कपड़ा था उसको पकड़ के ऐसे झटका दिया, और साथ का उमर वो वक्त नहीं आया कि तुम इस्लाम कबूल कर लो। अल्लाह अकबर। बस वो झटका देने की बात थी तो अर्ज की हुजूर वो वक्त आ गया है, और उमर के लबों पे कलमा तौहीद जारी हो गया। तो अरकम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर में बैठे हुए उन सहाबा ने बुलंद आवाज से कहा, अल्लाह अकबर। मक्के की वादियां गूंज उठी, और फिर हजरत उमर ईमान लाने के बाद पहली बात जो हुजूर से करते हैं, क्या हुजूर हम हक पे नहीं हैं? हुजूर ने फरमाया हम हक पे हैं। कहा अल्लाह का दीन सच्चा नहीं है? फरमाया अल्लाह का दीन सच्चा है। आप अल्लाह के सच्चे रसूल नहीं हैं क्या? कहा मैं अल्लाह का सच्चा रसूल हूँ। तो कहा फिर हम छुप छुप के इबादत क्यों करें? अल्लाह अकबर। तो कहा सेने हरम में चलते हैं। अब मुसलमानों की दो सफ़ें बनी, एक सफ़ के आगे हजरत अमीर हमजा थे और एक सफ़ के आगे हजरत उमर बिन खत्ताब थे। हुजूर दरमियान में थे, और ये काफिला 40 अफराद पर मुश्तमिल मस्जिद हराम में पहुंचा, और पहली नमाज खुल के पढ़ी गई। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, उमर का इस्लाम लाना इस्लाम के लिए इज्जत था। अल्लाह अकबर। और इधर ये सफ़ें चल रही है, दारे अरकम से, कोहे सफ़ा से हरम के सेहन की तरफ ये लोग उतर रहे हैं, और उधर जिब्रील कुरान लेके आया, या अय्युहन नबिय्यु हस्बुकल्लाह व मन इत्तबअका मिनल मोमिनीन। ऐ नबी तेरे लिए अल्लाह काफ़ी है और ये तेरे जानिसार काफ़ी, जो तुझे मान चुके हैं ये तेरे लिए काफ़ी हैं।